الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے میں جو بات چل رہی تھی وہ میدان حشر سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ وہ ایک بہت ہی ہولناک دن ہوگا اور بڑا ہی ایسا دن ہوگا کہ انسان پریشان ہوں گے سب کے سب، اور اس پریشانی سے کچھ لوگ بچے ہوئے ہوں گے جنہیں عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی، لیکن بہت ساری ایک جماعت ایسی ہوگی جو پریشان ہوں گے، اور اس پریشانی کے اندر کوئی 1-2 دن نہیں گزرے گا، تقریباً 3000 سال کا عرصہ گزر جائے گا اسی طریقے پر، 2-3 ہزار سال، 1-2 دن نہیں۔ اور سورج کی تپش، یہ سب میں تفصیل آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں کہ لوگ پریشان ہو کر کے جائیں گے حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح وغیرہ وغیرہ، بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک لمبا سجدہ فرمائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ محمد سجدے سے سر اٹھاؤ، بتلاؤ کیا چاہیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ لوگ پریشان ہو گئے، آپ حساب و کتاب شروع کر دیجیے۔ اللہ کے جلال کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعمال نامہ پیش کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ پکڑ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیں گے کہ لو تم اپنا نامہ اعمال پیش کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے سجدے میں گرنے کے بعد ان کے اوپر ایک خاص تجلی فرمائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا اعلان ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے السلام علیک یا عمر، ہے عمر تم پر سلامتی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سلام کریں گے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا السلام علیک یا عمر، بس بات ہو گئی، پورا ہو گیا، حساب کتاب سب کچھ ختم ہو گیا، معاملہ سارا کا سارا معاملہ ہی نمٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے، لیکن بہت پلک جھپکتے میں حساب ہوگا، پلک جھپکتے میں حساب ہوگا، انتہائی آسان ترین حساب ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ منگا دیجئے، کچھ پکا لیں گے، بہت سارے لوگ عرب کی یہ مکے کیا کہتے ہیں مدینے کی بیوائیں آئیں گی اور یتیم آئیں گے، اور وہ ان کی امید لے کر کے آئیں گے کہ کچھ نہ کچھ ملے گا وہاں سے۔ حضور علیہ السلام نے کہا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، اور جب واپس گھر میں آئے تو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور لے کر کے جا رہے ہیں اور تقسیم ہو رہا ہے گھر سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تمام امہات المومنین کے گھر میں ایک ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا بھیج دیا، اس میں یہ سارا کا سارا سامان تھا اور وہ تیار کر کے اب تقسیم ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اتنی خوشی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر کے اللہم سہل الحساب علی عثمان، یا اللہ عثمان پر حساب کو یوم القیامہ قیامت کے دن آسان فرما دے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا اثر ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت آسان حساب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔
حدیث میں آتا ہے کہ محاسبے کے دن یعنی قیامت کے دن سب سے آسان حساب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آسان ترین حساب ہو جائے گا. چاروں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چار یار، چاروں کا جب اعمال نامہ پیش ہو گیا، چاروں کا معاملہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال دیکھ کر کے اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے. کئی ہزار سال گزر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال عروج پر تھا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. لیکن جب ان چاروں کا خلفائے راشدین کا اعمال نامہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا. اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اب کفار و مشرکین الگ ہو جائیں اور مومن بندے الگ ہو جائیں، چاہے وہ گنہگار ہیں چاہے بے گناہ ہیں، سارے کے سارے. اس لیے کہ کفار و مشرکین کے لیے تو کچھ نہیں، وہ تو بلا حساب و کتاب جہنم میں جائیں گے، وہ بلا حساب و کتاب جہنم میں جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اب یہ جرم، مجرم جو ہے، مجرم کون ہے؟ اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کفر و شرک. کفر و شرک سب سے بڑا جرم ہے. لہذا اعلان کر دیا جائے گا کہ اب الگ الگ ہو جاؤ، اب سب کے سب الگ ہو جاؤ. جو کفار و مشرکین ہیں وہ تو بلا حساب و کتاب جہنم میں جائیں گے. اور اس کے بعد بہت سارے احوال ہیں جو قیامت کے اس ہولناک دن کے اندر اس کے بعد ہر آدمی کو اپنی نفسی لگی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ، میرا کیا ہوگا، میرا پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ تو حضرات صحابہ کرام، اور وہ بھی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی تھے. ہم جیسے گنہگار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں نقشہ کھینچا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ. ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانے گی. ایسا عالم ہوگا، بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے. آج بس میرا کسی طریقے پر کام بن جائے، میری کسی طریقے پر کامیابی ہو جائے. بہرحال اس 50,000 سال کے دن کی اتنے چھوٹے سے وقت میں پوری کی پوری تفاصیل بیان نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر اس دن کا تذکرہ آیا. کہیں الحاقہ کہہ کر کے ڈرایا، کہیں القاریہ کہہ کر کے ڈرایا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن یہ پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح بکھرے پھریں گے. یعنی اس دن کی ہولناکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقے سے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا، اور وہ وقتاً و فوقتاً ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. بہرحال دو زمرے ہو جائیں گے، ایک تو ماننے والوں کا، ایک نہ ماننے والوں کا. نہ ماننے والے جو ہیں وہ تو آج مجرم ہیں، ان کی تو کچھ سنوائی نہیں ہوگی، ان کی تو کچھ سنوائی نہیں ہوگی. جو ماننے والے ہیں ان کے بارے میں پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ لوگ پل صراط پر سے گزر جائیں، پل صراط پر سے گزر کر کے جنت میں چلے جائیں. اب یہ پل صراط بھی کوئی آسان معاملہ نہیں ہوگا، یہ پل صراط بھی کوئی آسان معاملہ نہیں ہوگا. صرف اعمال جیسے ہوں گے ویسے ہی آدمی اس پر سے گزرے گا. کوئی برق رفتاری سے گزر جائے گا، بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی بھاگتے ہوئے گھوڑے کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی بھاگتے ہوئے انسان کی رفتار سے، کوئی چلتے ہوئے انسان کی رفتار سے، اور کوئی رینگتے ہوئے لیکن گزر جائے گا. لیکن گزر جائے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. گزرنا سب کو پڑے گا اس پر. اور یہ کہاں ہوگا پل صراط؟ یہ جہنم کے اوپر ہوگا، یہ جہنم کے اوپر ہوگا. اور جہنم کی تپش اس کے اوپر، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اتنا اوپر ہے کہ جہنم میں آگ جل رہی ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہاں تپش بھی ہوگی، جہنم کی آگ کی تپش ہوگی، لیکن انسان کے اعمال کے مطابق وہ تپش اثر کرے گی. جس طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دے، آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اسی طریقے پر نیک بندوں پر یہ آگ اثر نہیں کرے گی. گزرنا سب کو ہے، لپٹیں سب کو لگیں گی، لیکن جو نیک بندے ہوں گے ان پر اثر نہیں کرے گی. جو جتنا بڑا گنہگار ہوگا اس پر اتنی زیادہ اثر کرے گی، اور اتنا ہی زیادہ اس کو گزرنے کے اندر وقت لگے گا، اتنا ہی زیادہ. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف ہر آدمی گزر ہی جائے گا. وہ جو ایک طبقہ بنا رکھا تھا کہ سب سے اوپر والا طبقہ ہے اور اس کے اندر وہ آپ کی امت کے گنہگار ہوں گے، وہ خالی تھوڑے ہی رہ جائے گا، وہ
خالی تھوڑا ہی رہ جائے گا. فرشتے کھڑے ہوں گے سب کے نام اعمال ہاتھ میں لیے ہوئے، فرشتے کھڑے ہوں گے اور پکڑیں گے، اچھا یہ آ گیا، پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، پکڑیں گے اور جہنم کے اندر ڈال دیں گے. تو یہ جو حالات ہیں یہ صرف یوں نہیں ہے کہ ادھر سے سن لیا اور ادھر سے نکال جہنم میں ڈال دیں گے، چلو دیکھی جائے گی جو ہوگا. اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ چلو دیکھی جائے گی جو ہوگا. یہ بہت سخت ترین مسئلہ ہے. جب آگ جلاتے ہیں نا، آگ چولہا جلاتے ہیں، کچھ جلاتے ہیں، غلطی سے تھوڑی سی وہ لگ جاتی ہے، ماچس کی تیلی لگ جاتی ہے، تھوڑی سی آگ لگ جاتی ہے، یا کبھی کبھی گرم بگونے کا ڈھکن لاشعوری طور پر ٹھنڈا سمجھ کر کے اتار دیتے ہیں، کبھی منہ پہ صرف بھاپ لگ جاتی ہے. تو کتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے. ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، اور وہ لمحہ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے. اور یہ ہزاروں سال ہیں، یہ ہزاروں سال ہیں، یہ کتنے اذیت ناک ہوں گے. اس آگ سے کہیں زیادہ تیز آگ. اور پھر یہ دنیا کی آگ اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے، وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی. وہاں تو صرف اس جلنے کی اذیت کو محسوس کرنا ہے. حضور علیہ السلام پل صراط پار ہو کر کے، اور آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے امتی پار ہو کر کے چلے جائیں گے. حضور علیہ السلام کو یہ خیال ہوگا کہ میری ساری کی ساری امت آ گئی، اور آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے اپنی امت کو لے کر کے. لیکن یہ جو پکڑ کے ڈال دیے گئے ہیں، یہ رہ گئے ہیں وہاں. یہ ان کے اوپر کئی ہزار سال گزریں گے وہاں اپنے اپنے اعمال کے مطابق. اور تو یہ جو ہزاروں سال کا عرصہ ہے، یہ اس کو یوں سمجھ کر کے چھوڑا نہیں جا سکتا کہ دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگا. یہ اس کو یوں سمجھ کر کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگا. تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے کبھی اگر ہاتھ جلا ہو، کبھی تھوڑی سی سوزش محسوس ہوئی ہو، کبھی آگ کی تکلیف کا اندازہ ہوا ہو، تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ وہ لمحے کی تکلیف. اور پھر سب سے زیادہ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے حادثات میں، وہ جلنے کی تکلیف ہوتی ہے سب سے زیادہ تکلیف. ہاتھ جل جائے، اگر کٹ جائے پٹی باندھ دو، تھوڑی دیر کے بعد آرام ہو جائے گا. کچھ لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آرام ہو جائے گا. چند لمحوں کی تکلیف ہوتی ہے، دوسری تمام اور لیکن یہ جو جلتا ہے، اس کی سوزش کچھ بھی کرتے رہو، یہ سوزش انسان کی نکلتی رہتی ہے، اور یہ اس قدر انسان کو پریشان کرتی ہے. تو وہ لمحوں کی جو تکلیف ہم سے نہیں سہی جاتی ہے، وہ ہزاروں سال کیسے برداشت ہوں گے، وہ ہزاروں سال کیسے برداشت ہوں گے. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ہزاروں سال کی پھر وہاں سے کیسے نکلیں گے، وہ ایک الگ ایک مضمون ہے باقاعدہ طور پر. بہرحال لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ یہ وہ ہے، یہاں دو طبقے کیے گئے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. مومنوں میں مل جل کر کے اب نہیں رہ سکتے ہیں. تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو یہ اوپر والا طبقہ امت کے گنہگار لیکن اپنے ایمان کو بچا کر کے لے گئے، اپنے ایمان کو بچا کر کے لے گئے ہیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں. گناہ ہوئے ہیں، فسق و فجور ہوا ہے، کبائر کا ارتکاب ہوا، صغائر کا بھی ارتکاب ہوا، بڑے گناہ بھی کیے، چھوٹے گناہ بھی کیے، لیکن ایمان اپنا ساتھ میں لے کر کے چلے گئے. تو یہ ان کی ساتھ راحت ہے کہ کئی ہزار سال کے بعد، اسے راحت نہ سمجھ لیں، اس کو راحت نہ سمجھ لیں. اس کے مقابلے میں راحت ہے ایک ہمیشہ ہمیشہ اور ایک کئی ہزار سال، بس اس کے مقابلے میں راحت ہے. ورنہ جلنے کی سزا کئی ہزار سال کی، اس کو راحت نہ سمجھ لیں، اس کو ہمیں راحت نہیں سمجھنا چاہیے. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو ایمان بچا کر کے لے گئے، جو اپنا ایمان بچا. اب ہمیں یہ اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے یہ ہمیں اعزاز اور تمغہ مل جائے گا. ابھی ایک یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں، 2-3 چھوٹی سی کلپ تھی. وہ ایک قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے، تو نکاح پڑھانے سے پہلے وہ کلمہ پڑھوا رہے تھے اس کو، دولہے کو. دولہے کی عمر تقریباً چہرے سے تو لگ رہی تھی 30 پار ہوگی، لیکن چلو 30 سے کم ہی مان لو، 25 کا تو ہوگا. 25 سال کا وہ دولہا جب اس سے کلمہ پڑھوا رہے تھے تو کلمہ پڑھتے ہوئے وہ اشہدو نہیں کہہ پایا. انہوں نے کم سے کم 20 مرتبہ اشہدو کہلوایا، لیکن وہ اشہدو نہیں کہہ پایا.
وہ اشہدو نہیں کہہ پایا، 20 سال کم سے کم 20 مرتبہ اسے کہلوایا، لوگ جب بھی وہ کہلوائے وہ کہے، لیکن یہ کلپ ایسی نہیں تھی، ان قاضی صاحب کے چہرے کا تاثر بتا رہا تھا کہ یہ بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت۔ لوگ ہنس رہے تھے تو قاضی صاحب کو اور زیادہ غصہ آ رہا تھا، نکاح پڑھانے والے جو تھے ان کو اور زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں تھی، یہ رونے کا مقام تھا کہ یہ 25 سال کا اشہدو نہیں کہہ پا رہا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ، کب کہے گا یہ؟ تو صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائیں تو وہاں جا کر کے وامتاز الیوم ایھا المجرمون میں ہمیں کیا کہتے ہیں، اعزاز کے ساتھ ایمان والوں کی صف میں کھڑا نہیں کر دیا جائے گا۔ اپنے ایمان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ان سب میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت یہ ایمان کی نعمت ہے، یہ ایمان کی نعمت ہے۔ اور یہ ایمان کی نعمت ہمیں بغیر مانگے ملی، ہمیں اس کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، ہمیں اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن اب ہم اس کی ناقدری کس انداز سے کر رہے ہیں، اپنا اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے اپنا حساب کر کے دیکھ لو، اپنا حساب کر کے دیکھ لو، اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے۔ جب وہ حساب کا دن آئے گا پھر کچھ کرنے کا موقع نہیں ہوگا، پھر کچھ کرنے کا موقع نہیں ہوگا، تو اسے یوں آرام سے نہیں لینا چاہیے۔ ان صراط پہ سے رینگتے ہوئے تو گزر ہی جائیں گے نہ، چلو گزر ہی جائیں گے نہ، چلو یہ آسان نہیں ہے مسئلہ، اور اگر فرشتے نے پکڑ کے ڈال دیا تو کتنا سخت ترین مرحلہ ہے، پھر کھڑے ہوں گے نام اعمال لیے ہوئے راستے میں۔ تو تھوڑا سا سوچیں، وہ ہزاروں سال کی زندگی کی تباہی، یہ تھوڑی سی اپنی خواہشات کو قربان کرنا، تھوڑے سے اپنے راحت و آرام کو قربان کرنا، تھوڑی سی اپنی تمنا اور آرزوؤں کو اپنے پیروں تلے کچلنا، بس یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، اور جب آدمی کرنے لگتا ہے تو اس تکلیف کو بھی اللہ راحت میں بدل دیتے ہیں۔ اس تکلیف میں بھی انسان کو مزہ آنے لگتا ہے، اس تکلیف میں بھی انسان کو مزہ آنے لگتا ہے، اور پھر یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ انسان کی طبیعت ہو جاتی ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں مستقل طور پر، اگر ان کی نماز چھوٹ جائے تو دیکھو کیسے پریشان ہوتے ہیں، یار یار نماز چھوٹ گئی، یار نماز چھوٹ گئی، یار آج کیسے پڑھ پاؤں گا، کس طرح ملے گی نماز۔ اور جو جماعت کے پابند ہیں ان کی جماعت چھوٹنے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو آخر انہیں مزہ آ رہا ہے نا اس میں، جبھی تو چھوٹنے پر تکلیف ہو رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ آدمی ٹھان لے